اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارج سے ہو رہا ہے۔ 70ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ۔ اے رسول، تجھ سے یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس تباہی کے متعلق جس کی بابت تو انہیں وارن کرتا چلا آ رہا ہے، تنبیہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گی، اپنے نظام کی اصلاح کر لو، وہ آئے گی تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا آخری پاروں کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا، ہر پارے کی وقت اس کی تکرار ضروری ہے کہ ان پاروں میں کچھ انقلابات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور ان انقلابات کی 3 نوعیتیں ہیں۔ ایک تو خارجی کائنات میں کوئی انقلاب آئیں گے، ہمارا ان سے بھی تعلق نہیں، نہ وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں گے نہ ہم ان کو روک سکیں گے۔ دوسرے انقلابات وہ ہیں جو اخروی زندگی میں آئیں گے، وہاں کی زندگی کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہے انقلابات کی جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں قوم پر۔ ہمارا تعلق ان انقلابات سے ہے، یہ ہمارے ہی لائی ہوئی تباہیاں ہوتی ہیں، اور ہم چاہیں تو اس نظام کو بدل کر جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں بطور شہادت اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا غلط نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ یہ تباہی ہوا، فلاں قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشگواری ہوا۔ وہ ان قوموں کی تباہیاں بتاتا چلا جاتا ہے، اور یہ جن اسباب سے وہ تباہیاں آتی ہیں اگرچہ اس کی نوعیتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ 3 شقوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ فرعون کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت، ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت، خواہ اس کی شکل صورت، اس کا نام، اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو، پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استکبار، استحصال، کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا۔ ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے، لیکن نام کچھ بھی رکھیے۔ ایک تو یہ ہے غلط نظام۔ دوسرا غلط نظام سرمایہ داری، کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے، یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے۔ ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے، مذہبی پیشوائیت، جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تو یہ 3 موٹی موٹی شقیں اس نے بتائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے، تباہی کی شکلیں مختلف ہوں لیکن وہ نظام الٹ جاتا ہے، مملکتیں الٹ جاتی ہیں، قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے۔ اس لیے میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو وہ 2 تباہیاں جو دوسری ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اسی تباہی کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس تباہی سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ 68ویں سورت میں
اقوام عالم کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا کذالک العذاب، اسی قسم کی تباہی تم پر آئے گی۔ تو جو حضور کی قوم مخاطب تھی یہ اسے بتایا کہ ان کے غلط نظام سے جو تباہیاں آئی ہیں اور جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تمہارا نظام بھی انہی جیسا ہے، غلط نظام ہے، اس قسم کا عذاب تم پہ بھی آئے گا۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، لیکن تشریح و توضیح اس نے اس دنیا میں آنے والے عذاب یا تباہی کی ہے۔ تو یہ جو تھا کہ کذالک العذاب، اسی قسم کی تباہی تم پر بھی آنے والی ہے، تو اسی ضمن میں کہا کہ اب یہ پوچھتے ہیں تم سے کہ وہ تباہی کب آئے گی؟ تم روز ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اسے وارن کرتے رہتے ہو، تبیہ کرتے رہتے ہو، کب آئے گی وہ عذاب واقعین جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ فی الحقیقت وہ واقعہ ہو کر رہے گی، اس یقین کے ساتھ تم کہہ رہے ہو ان کے لیے کہ جو صحیح نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں یا کافرین یا کافر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو بس سب ایک ہندو آ جاتا ہے، اور تو ہم کافر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، اور وہ بھی وہاں رہ گیا، تو گیا اب تو یہاں کافر کوئی ہے ہی نہیں نا، ہم تو سب مومن ہیں نا۔ کافر کے معنی ہے نظام خداوندی کی تردید کرنے والا، اس کے خلاف سرکشی کرنے والا، اس کے خلاف اور دوسرے نظام قائم کرنے والا۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ تو یہ جو غلط نظام عائد کیے ہوئے ہیں اور اس پہ مصر ہیں کہ ہم اس کے نہیں بدلیں گے، ان کے لیے وہ آئے گا لیسا لہو دافعون، ان سے کہو وہ جلدی نہ مچاؤ، کوئی عید کا چاند نہیں ہے وہ جو آنے والا ہے، وہ تو تباہی جب آئے گی تو کوئی اس کی مدافعت نہیں کر سکے گا، روک نہیں کوئی سکے گا اس کو۔ من اللہ پہلے کہا، خدا کی طرف سے، وہ خدا کے قانون کی روح سے، اور جو وہ بتا رہا ہے۔ اب آگے ایک بات کہی ہے اس من اللہ کہہ کر، میں نے کہا ہے کہ ویسے تو قرآن پہلے لفظ الحمد سے والناس تک پورے کا پورا اعجاز ہے، لیکن بعض مقامات ایسے اس میں آتے ہیں کہ چشم بصیرت غور کر دی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے صاحب۔ آپ کو یاد ہے کہ قانون مکافات جو ہے کہ جس قسم کا اعمال، جس قسم کا نظام، اسی قسم کے اس کے نتائج، یہ قانون مکافات ہے، اٹل ہے، غیر متبدل ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، آخر تک چلا جائے گا۔ لیکن ایک عمل یا نظام کے قائم ہونے اور اس کے نتیجہ برآمد ہونے کے درمیان میں ایک مہلت کا وقفہ ہے، یہ بھی اس قانون مکافات کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، فوری گرفت نہیں ہوتی۔ وہ جسے ایکیومولیٹیو ایفیکٹ کہتے ہیں نا، بتدریج آہستہ آہستہ وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے تا آ کے وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ قانون مکافات کا ایک طریق ہے، ایک جز ہے، ایک پروگرام ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا نا، بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ من اللہ ہے، خدا کی طرف سے یہ آئے گا۔ من اللہ کے بعد کہا ہے ذل معارج، معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں، اس خدا کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے، آپ نے اگر چھت پہ جانا ہو تو جمپ کر کے نہیں جا سکتے، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں آپ، قدم با قدم جاتے ہیں آپ، بتدریج جاتے ہیں آپ۔ وہ جو کہا تھا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ تدریجی طور پر قدم با قدم اس انجام کی طرف قوم جاتی ہے جو اس نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن چڑھتی ہے قدم با قدم۔ اب غور فرمائیے، یہ کہنے یہی مہلت کا وقفہ ہے نا، کہ فوری گرفت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وہ قوم اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔
اب اس کے لیے کہا کہ خدا کی طرف سے، خدا کے قانون مکافات کی طرف سے وہ تباہی آئے گی، وہ خدا جو سیڑھیوں